اور بخاری شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کانوا عبادا صالحین، سب نیک لوگ تھے. اذا ماتوا بنوا علی قبورہم مساجدہ، جب وہ مر جاتے تھے یہ ان کی قبروں کو جائے سجود پکڑ لیتے تھے، عمارتیں اور گنبد درگاہیں بنا دیتے. یہ درگاہیں ورگاہیں جو ہے یہ وہی یادگار ہے. اسلام میں درگاہ نہیں ہے. آدم علیہ السلام کی درگاہ کہاں ہے؟ شیس علیہ السلام کی کہاں ہے؟ میں گیا ہوں بلخ، جیسی ایک لمبی قبر ہے، یہاں سے لے کے وہاں تک دیوار کھڑی ہے، اوپر چڑھنا پڑتا ہے. اور وہاں کے بلخ کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ شیس علیہ السلام کی قبر ہے. آدم علیہ السلام کا صلبی حقیقی بیٹا ہے، پیغمبر تھے. چونکہ موحدین کا ملک ہے، غیرتی لوگوں کا دور دورہ ہے، وہاں کچھ بھی نہیں. کسی کو ہاتھ لگانا اور دیوار چومنا آتا ہی نہیں کہ یہ بھی کرنے کا کام ہے. اور جتنے انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں ان سب کا ایک ہی مسئلہ ہوتا تھا، اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، ایک اللہ کی عبادت کرو اور شرک بالکل مت کرو. اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی عزت اور احترام رکھا ہے. انتقال کے بعد اکثر کی تو قبریں نامعلوم ہیں. صحیح قول کے مطابق محدثین اور مفسرین لکھتے ہیں کہ ہمارے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخر انبیاء بنی اسرائیل تک تمام انبیاء کے مدفن نامعلوم ہیں. ایک ایک قبر 10 جگہ بتائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی اس میں یہ حکمت تھی کہ ان کے ادیان منسوخ ہو گئے اور ان کے شرائع نہیں رہے تو ان کے قبور تک کو مخلوق سے غائب کر دیا. اور اسلام میں قبر پرستی ہے نہیں سرے سے. جو لوگ اسلام میں قبروں پر آنا جانا سکھاتے ہیں ان کو اسلام کی عظمت سے حیا کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 23 سال زمانے نبوت میں کبھی ایک دفعہ صحابہ نے کہا کہ حضرت ہم کو یونس علیہ السلام کی قبر پر لے چلو اور یوسف علیہ السلام کی درگاہ پر لے چلو اور یعقوب علیہ السلام و اسحاق کی قبر ہمیں سیر کراؤ. یہ باتیں تو آپ نے مٹائی ہے تب آپ آئے ہیں. یہ باتیں تو پہلے تھی، آپ کے آنے کے بعد ختم ہو چکی ہے. سیدھی بات تو یہ ہے، سیدھی بات کرنا بہت مشکل ہے. قبور کا وجود برداشت نہیں ہے اسلام میں. جب انبیاء کی قبریں نہیں ہے تو اور کون کو جائے؟ کس شمارے میں ہے کوئی اور؟ ایک قبر، قبروں کی سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ جاؤ حشمت کے ساتھ آب و تاب کے ساتھ موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گی. ختم نبوت کی دلیل ہے. ان کی نبوت ختم ہو گئی ہے تو قبریں بھی ختم ہو گئی. حضرت کی نبوت قائم ہے تو قبر بھی موجود ہے. مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدۃ الاسلام یا خاتم النبیین میں کسی ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا موجود ہونا اور دوسرے لوگوں کی قبروں کا نہ ہونا یہ نبوت کے قیام اور انقطاع کی مثال ہے. اللہ استغفر اللہ. یہ جو مطاف ہے جہاں حاجی صاحبان طواف کرتے ہیں، کہتے اس کے اور جبل ابی قبیس، یہ سامنے جو پہاڑ ہے جبل ابی قبیس ہے. مستشفیٰ مصر کے سامنے جو پہاڑ ہے یہ جبل ابی قبیس ہے نا. شق قمر کا معجزہ ادھر ہوا ہے. اس کے اور کعبہ کے درمیان 500 انبیاء کی قبریں ہیں. کہاں ہے؟ وجود نہیں. حضرت نے خبر دی ہے لیکن یہ نہیں فرمایا کہ یہاں تھوڑی سی مٹی کھڑی کرو، ادھر تھوڑی سی مٹی کھڑی کرو، ادھر کھڑی کرو تاکہ بت خانے بن جائے. نہیں، یہ نہیں ہے اسلام میں.
ہمارے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، اور قیامت تک آپ کے بعد اللہ تعالیٰ نے نئے نبی کو نہیں بھیجنا ہے۔ پرانا ایک پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام خاص دعا اور معجزے کے طور پر آسمان پہ گئے ہیں زندہ جسد عنصری کے ساتھ، اور وہ قرب قیامت میں نزول فرمائیں گے، اور یہ حدیث متواتر ہے، قرآن شریف کی آیت کے برابر ہے کہ ینزل فیکم عیسی ابن مریم، تمہارے ہاں عیسیٰ ابن مریم آسمان سے اتر کے آئے گے۔ یہ متواتر حدیث ہے۔ جس طرح قرآن کی آیت کا نہ ماننے والا اسلام سے خارج ہے، اس طرح اس حدیث کا نہ ماننے والا اور اس عقیدے کا وہ اسلام سے خارج ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام مرا نہیں ہے، وہ جسم خاکی، جسد عنصری، جسم و جسمانیت مع روح آسمانوں پر اٹھائے گئے ہیں۔ صحیح قول کے مطابق چوتھے آسمان میں حضرت کا مقام ہے، اور قرب قیامت میں تشریف لائیں گے۔ 7 سال تک رہیں گے، شادی کریں گے، بچے ہوں گے، انتقال ہوگا، جنازہ پڑھا جائے گا، اور حضرت کے روزے کے ساتھ قبر کی جگہ چھوڑی گئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اس پر اتفاق نقل کیا ہے مسعودی نے، سمہودی نے وفاء الوفا بے اخبار دار المصطفیٰ میں محدثین کا اتفاق نقل کیا ہے کہ وہاں 2 قبروں کی جگہ باقی ہے، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کے لیے اور دوسری امام مہدی کی قبر کے لیے، یکے بعد دیگرے انتقال ہو جائے گا۔ قرب قیامت میں ایمان مدینہ منورہ میں ایسا سمٹ کے آ جائے گا جیسے سانپ اپنے سوراخ میں واپس پہنچتا ہے، بھولتا نہیں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہم 5 آدمی اکٹھے اٹھیں گے، پہلے میں اٹھوں گا، پھر میرے ساتھ ابو بکر عمر اٹھیں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام، پھر مہدی۔ ابن ماجہ کے اندر روایت موجود ہے، اور آپ نے فرمایا ہے کہ میں ابو بکر اور عمر ایک مٹی سے پیدا ہے، انا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربۃ واحدہ۔ یہ 2 بہت قریب ہے، ان کا مقام مرتبہ بہت اونچا ہے، ان کو وفات کے بعد بھی اپنے ساتھ رکھا ہے۔ تیسرا حضرت عثمان ہے، ان کی قبر جنت البقیع میں ہے۔ مظلوم ہذہ الامہ، اس امت کا سب سے بڑا مظلوم خلیفہ، اور چوتھا خلیفہ برحق حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے۔ ان کے نام پر ایک گمراہ فرقہ پیدا ہونے والا تھا جو علی کے بارے میں قرآن اور سنت کے خلاف باتیں کرنے والا تھا، اس لیے علی کی قبر نامعلوم کر دی گئی۔ قبر علی لا یعرف، بلخ کے اندر ایک مزار بنا ہے، لیکن چونکہ وہاں غیرتی لوگ رہے ہیں تو اس لیے اوپر لکھا ہے خلیفہ چہارم۔ گفت قبر علی در نجفس، بلخ بیاں دریجا روح آست۔ خود کہتے ہو کہ یہ حضرت علی کی کوئی روح ہے، کوئی برکت ہے، قبر نہیں، اور لمبی چھوڑی قبر بنی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ جب ان کو چھرے لگے، خنجر لگے اور یقین ہو گیا کہ انتقال ہو جائے گا، تو وصیت یہ فرمائی کہ قبر ایسی بنا دو کہ میرے مخالفوں کو پتہ نہ چلے۔ اس مبارک زمانے میں دین کے دشمنوں کا اتنا زور و غلبہ تھا کہ علی کو یقین تھا کہ میری قبر بھی نہیں چھوڑیں گے۔ کبھی نجف کبھی نجف کو اشرف کہتے ہیں روافض، کبھی امارات کوفیہ کی بات آتی ہے، لیکن معتدل قسم کے محقق علماء روافض انہوں نے بھی تسلیم کیا ہے
جیسے صاحب علمۃ الدمشقیہ اور مورخ تاریخ الخصال یہ سب تسلیم کر چکے ہیں قبر علی لا یعرف، علی کی قبر نامعلوم ہے۔ کہتے ہیں کہ حسن مجتبیٰ نے حضرت کو کفنایا، جنازہ کوفہ میں پڑھ کر اونٹ پر لاش لدوائی اور مکہ مکرمہ روانہ کیا کہ مدینہ منورہ لے جا کے جنت البقیع میں تدفین کروں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ آدھے راستے کے بعد جب دیکھا گیا تو وہ اونٹ بما جسد علی کے غائب تھا۔ 4 دانگے عالم چھان مارا گیا، نہ اونٹ ملا نہ لاش ملی۔ خدا تعالیٰ نے پہلے دن سے ان کا جنازہ دفن کیا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر سچ مچ موجود ہوتی تو روافض آج اس کا طواف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن مبارک کو ان اغلاظ سے محفوظ فرمایا ہے۔ یہ خدا کی شان ہے کہ جس کے نام پر ایک مستقل فرقہ بننے والا تھا ان کی زیارت گاہ نہ معلوم۔ تو بلخ میں بھی قبر ہے، امارات کوفیہ میں بھی ہے اور نجف میں بھی ہے، اور علی ایک ہے اور قبر تین ہے۔